ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس چینل پہ بات کرتے ہیں ڈفرینٹ ریلیجنس کے بارے میں۔ تو آج ہم جس ریلیجن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ اسلام ہے۔ یعنی کہ آج کل ہم جتنی جو اسٹڈی ہے وہ تقریباً اسلام کے اوپر ہی کر رہے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے مسلمان کون ہوتا ہے، یا آسان الفاظ میں کہیں تھے مسلمان اور کافر میں فرق کیا ہے، یعنی کہ کفر اور اسلام میں فرق کیا ہے۔ اور ساتھ میں جو ہے وہ ہم ایک آج پرسنالٹی کے بارے میں بھی بات کریں گے جن کا نام ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ۔ ہماری سوسائٹی میں یا سوشل میڈیا پہ آئے دن جو ہے وہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی کو خارجی، بدعتی، مشرک، گستاخ بولا جاتا ہے۔ اسی طرح کے جو کچھ الزامات ہیں وہ مولانا مودودی کے اوپر بھی لگے ہیں۔ تو آج ہم انہی کی کتاب مسلمان کیا ہوتا ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے اگر بات شروع کریں وہ یہ ہے کہ آج جو ہے وہ ہم بات کریں گے کہ مسلمان کی صفات کیا ہوتی ہیں، یعنی کہ مسلمان ہونے کے لیے کم سے کم شرائط کیا ہیں، آدمی کو کم از کم کیا ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان کہلائے جانے کے قابل بن جائے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کفر کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ تو کفر کیا ہے؟ تو کفر یہ ہے کہ انسان خدا کی فرما برداری سے انکار کر دے، اور اسلام یہ ہے کہ آدمی صرف خدا کا فرما بردار ہو اور ایسے جو طور طریقے یا جو قانون ہیں یا خدا کے حکم ماننے سے انکار کر دے، یا جو بھی خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت یا اس کی کتاب ہے اس کے خلاف کوئی کام کر دے، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا کفر کر رہا ہے۔ اچھا، اسلام اور کفر کا یہ فرق بھی قرآن مجید میں صاف صاف بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 44 میں بیان کیا ہے کہ جو شخص خدا کی اتاری ہدایت کے مطابق فیصلہ نہ کرے ایسے ہی لوگ دراصل کافر ہیں۔ فیصلہ کرنے سے مراد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عدالت میں جو کیس چل رہا ہوتا ہے بس اسی کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کرنا ہے، لیکن اس کے برعکس۔ لیکن حقیقت میں اس آیت سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص کوئی بھی کام کرتا ہے، کسی بھی موقع کے اوپر کام کرتا ہے، اس کا کوئی بھی کام کیا جائے یا نہ کیا جائے، فلاں بات اس طرح کی جائے یا اس طرح کی جائے، فلاں معاملے میں یہ اختیار جو ہے، فلاں معاملے میں جو طریقے کا اختیار ہے وہ کس کا اختیار کیا جائے، تمام ایسے موقعوں پر ایک جو طریقہ ہے وہ خدا کی کتاب یعنی کہ قرآن مجید، یعنی کہ خدا کی کتاب، اور دوسری جو چیز ہے وہ رسول کی سنت بتاتی ہے۔ اور جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ کہ انسان اپنے خواہشات نفس یا باپ داداؤں کی جو رسمیں ہوتی ہیں یا پھر جو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہوتے ہیں وہ ان کا، یعنی کہ وہ ان کی پیروی کرے۔ اچھا، اب جو شخص خدا کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کے کسی دوسرے طریقے کے مطابق کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے نا، وہی دراصل کافر ہے، یعنی کہ وہ انکار کرتا ہے۔ جو انکار کرتا ہے وہی تو کافر ہوتا ہے، کہ اگر اس نے ساری اپنی زندگی کے لیے یہی ڈھنگ اختیار کیا ہے تو وہ پورا کا پورا کافر ہو رہا ہے۔ یعنی کہ جو بندہ جو ہے وہ 20% جو ہے وہ انکار کرتا ہے تو وہ 20% جو ہے وہ کافر ہے، یعنی کہ انکار کر رہا ہے تو انکار کرنا کیا ہوتا ہے؟ کفر ہی ہوتا ہے۔ یا جو بندہ 50% انکار کر رہا ہے تو وہ بندہ زیادہ کافر ہے۔ ایسے اسلام جو ہے نا وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ جو انسان ہے وہ صرف اللہ کا بندہ ہو، وہ اپنے نفس کا بندہ نہ ہو، نہ ہی اپنے باپ دادوں کا بندہ ہو، نہ ہی اپنی سوسائٹی کا بندہ، نہ ہی کسی مولوی کا بندہ، نہ ہی اپنے پیر صاحب کا بندہ۔ اچھا، اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 میں بیان کرتا ہے کہ یعنی کہ نبی کہو کہ اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یعنی جو تمہارے پیغمبر بھی بتا دے اور خدا کا نبی ہونے کی حیثیت سے میں بھی وہی بات کہتا ہوں، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور خدائی میں کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، اور ہم سے کوئی کسی کو اللہ کی بجائے اپنا مالک اور آقا نہ بنائے۔ پھر اگر وہ ان باتوں کو ماننے سے منہ موڑ دیں تو کہہ دو کہ اگوار ہو، ہم تو مسلمان ہیں، یعنی ہم ایکس وائی زی نہیں ہیں، ہم صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ یہ اس آیت میں بھی بات واضح ہو گئی کہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کو، یعنی کہ اللہ کے ہاں صرف اور صرف مسلمان ہی ایک ایسی کیٹیگری ہے جو قابل قبول ہے۔ مسلمان کے ساتھ جو ہے وہ آپ اپنا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث،
ہاں یہ آپ کے اپنے اپنے جو ہے وہ طریقہ کار ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کا دین نہیں، یعنی کہ یہ آپ کا دین نہیں ہو سکتے۔ جو دین ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ ہاں آپ کس وہ طریقے کو فالو کرتے ہیں وہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنے اپنے گھر میں مسجد میں ممبروں پہ بیٹھ کے آپ نے سوائے اسلام کے اور دوسری تیسری بات نہیں کرنی، یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ یعنی کہ جو میری اس ناقص شکل میں، یعنی کہ جو علماء کرام جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ یزید الفکر، یعنی کہ اس فکر میں یہی بات آ رہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی پیروی بھی نہیں کرنی، اور سوائے اپنے آپ کو مسلمان کہ کوئی دوسرا تیسرا ٹائپ نہیں دینا۔ اچھا اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں بھی بیان کرتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 میں، کہ یعنی کیا وہ خدا کی اطاعت کے سوا کسی اور کی اطاعت چاہتے ہیں، حالانکہ خدا وہ ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز چرونا چراسی کی اطاعت کاری اور سب کو اسی طرف پلٹنا ہے۔ ان دونوں آیت میں ایک ہی بات بیان کی گئی ہے کہ یعنی یہ کہ اصلی دین خدا کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ خدا کی عبادت کے معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ صرف 5 وقت کی جو ہے وہ نماز جو ہے وہ ادا کر لیں، بلکہ آپ کے دن کے اور رات کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ صرف اور صرف اس کتابیں ہوں، یعنی کہ آپ کس کی پیروی کریں، وہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو کہاں سے دیتا ہے؟ وہ آپ کو کسی اکیڈمی سے یا آپ کو کسی جو ہے وہ درگاہ سے نہیں ملتا، وہ آپ کو ملتا ہے صرف اور صرف ایک کتاب سے جو اللہ نے ہمارے اوپر ہماری ہدایت کے لیے ہمارے اوپر اتاری ہے، یعنی کہ ہمارے لیے بیچی ہے۔ اور یعنی کہ وہ کتاب جو اللہ نے ہمارے لیے بیچی ہے اس کا نام تو صرف اور صرف قرآن ہے، اس کا نام ایکس وائی زی نہیں ہے۔ جو جو ہدایت ہے وہ صرف اور صرف قرآن سے ہی ملنی ہے، اس کی کوئی دوسری رائے نہیں۔ اور جو لوگ یہ بات کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے بندہ جو ہے وہ اپنا گمراہ ہو جاتا ہے، اس کا اللہ وارث ہے، آپ لوگ ان باتوں میں جو ہے وہ نہ پڑھیں، نہ ہی میں پڑھتا ہوں، اور میں آپ کو بھی یہ بات کرتا ہوں کہ آپ بھی ان باتوں پہ زیادہ غور فکر نہ کریں۔ بات یہ ہے کہ آپ کو کسی کے اوپر بھی تنقید کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ جو آپ کی اپنی کتابیں ہیں، جو کہ انجینئر صاحب نے اس کی ساری انجینئرنگ کی ہوئی ہیں، پہلے آپ اس بات کا جواب دیں کہ یہ باتیں جو ہیں وہ آپ کے جو کتابیں ہیں ان میں یہ باتیں ہیں، تو ان کا جواب دے دیں۔ ہاں جس دن آپ ان ساری کی ساری جتنی عبارات ہیں ان کا آپ جواب دیں گے تو اس دن جو ہے وہ آپ کسی دوسرے کے اوپر تنقید کرنے کے اہل ہو جائیں گے، اس سے پہلے نہیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ آپ نے جو ہے وہ کسی بھی پیر بابے دادے یا باپ کی پیروی نہیں کرنی، بلکہ اصلی دین جو ہے وہ ہے یہ کہ آپ خدا کی اطاعت کریں، جس چیز کا اس نے حکم دیا ہے اس کو کریں، اور جس سے اس نے روکا ہے اس سے رک جائیں۔ یہ نہ دیکھو کہ تمہارا اپنا دل کیا کہتا ہے، تمہاری عقل کیا کہتی ہے، تمہارے باپ دادا کیا کہتے ہیں، اور تمہارا خاندان برادری یا مولوی یا جو تمہارا صاحب پیر ہے وہ کیا کہتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بات بھی ہمیں سوچنی چاہیے کہ ہم فلاں صاحب جو ہیں وہ کیا حکم دیتے ہیں اور فلاں صاحب کیا حکم دیتے ہیں، کہ اگر تم نے خدا کو چھوڑ کر کسی اور کی بات مانی تو خدائی میں اس کو شریک کر لیا، یعنی کہ تم نے اس کو وہ درجہ دے دیا ہے جو کہ اپنا اللہ کا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الحکم الا اللہ، بندگی کے لائق تو صرف وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس کے بل بوتے پر تم زندہ ہو۔ کسی پیر یا مولوی کے بل بوتے پر تم زندہ نہیں ہو، تم کس کے بل بوتے پہ زندہ ہو؟ اس رب کے۔ بات ختم۔ زمین اور آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کس کی اطاعت کرتی ہیں؟ اللہ کی۔ آپ کسی پتھر کو لے لیں، کسی درخت کو لے لیں، کسی جانور کو لے لیں، سب کس کتابیں ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں۔ لیکن جو انسان ہے وہ ان پتھروں سے بھی کیا گزرا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کام نہیں کرتا، اور وہ اپنی خواہشات نفس یا اپنے پیر دادوں یا اپنے باپ داد کی پیروی کرتا ہے۔ یعنی کہ وہ ان جو بے جان چیزیں ہیں ان سے بھی گیا گزرا ہے، یعنی کہ جانوروں تک سے بھی اپنا وہ گیا گزرا ہے کہ وہ اپنے رب کی اطاعت نہیں کرتا۔ یہاں پہ جو ہے میں وہ آپ کے آگے ایک بات رکھ دوں کہ گمراہی کے 3 راستے ہوتے ہیں۔ پہلا راستہ جو ہے پہلے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ خواہشات نفس، یعنی کہ نفس کی بندگی۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑھ کے انسان کو گمراہ کرنے والی جو چیز ہے وہ اس کی اپنی خواہشات نفس ہے۔ جو شخص خواہشات کا بندہ بن گیا اس کے لیے خدا کا بندہ بننا ممکن ہی نہیں۔ وہ تو ہر وقت یہ دیکھے گا کہ اس کو کس کام سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، میری عزت اور شہرت کس کام میں ہوتی ہے، بس یہی چیزیں جس کام میں ہوں گی وہی وہ جو بندہ ہے وہ کرے گا۔ یعنی کہ یہ چیزیں جس کام میں ہوں گی وہ اسی کو اختیار کرے گا، چاہے اس کا رب ان کاموں سے اس کو روکتا ہے
لیکن اس نے پھر بھی وہی کام کرنا ہے، تو ایسا جو بندہ ہے وہ اپنے خواہشات نفس پہ چلنے والا، اس کا کیا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی جو پیروی ہے، پیروی و اطاعت کس کی ہے؟ صرف وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لیکن جو بندہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی پیروی کرتا ہے، وہ گمراہ ترین شخص ہے، اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت میں بیان صاف الفاظ میں کر دیا ہے۔ اچھا، ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان آیت نمبر 43 سے لے کے 44 میں کہ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی کئی گزرے ہیں؟ جیسے کہ ہم نے اوپر اپنا بات بھی کی تھی، جو نفس کے بندے کا جانوروں سے بدتر ہونا، یہ ایسی بات ہے کہ جس میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ کوئی جانور آپ کو ایسا ملے گا ہی نہیں، کوئی جانور بھی کم از کم آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اللہ کی مقرر کردہ حد سے آگے بڑھتا ہو، اور جتنے کام جی جانور کے لیے مقرر ہیں بس اتنے ہی کرتا ہے، مگر یہ انسان یہ ہے کہ جب یہ اپنی خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے تو وہ سبھی حرکتیں کرتا ہے جن سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ اچھا، جو دوسری چیز ہے نا، جو گمراہی کی، جس سے گمراہی آتی ہے، یعنی کہ جو اپنا گمراہی آنے کا جو دوسرا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ باپ داداؤں کی اندھی پیروی۔ اچھا، جو دوسری چیز ہے نا وہ یہی ہے کہ باپ دادا کی اندھی پیروی۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ باپ دادا سے جو رسم و رواج، جو عقیدے اور خیالات وہ چلتے آ رہے ہیں، آدمی ان کا غلام بن جائے اور خدا کے حکم سے بڑھ کر ان کو سمجھے، اور اگر ان کے خلاف خدا کا حکم اس کے سامنے پیش کیا جائے تو کہے کہ میں تو وہی کروں گا جو میرے باپ دادا کرتے تھے اور جو میرے خاندان اور قبیلے کا رواج ہے۔ جو شخص اس بیماری میں مبتلا ہے وہ خدا کا بندہ کب ہوا؟ اس کے خدا تو اس کے باپ دادا اور اس کے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہوئے۔ اس کو یہ جھوٹا دعویٰ کرنے کا کیا ہے کہ میں مسلمان؟ جیسا قرآن میں بھی بڑی سختی کے ساتھ تنبیہ کی گئی ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 170 میں کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کام نازل کی ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ اچھا، اس کے آگے اللہ تعالیٰ جو ہے، اس کے آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی اپنا بیان کرتے ہیں کہ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور رائے راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کریں گے؟ اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ معاہدہ آیت نمبر 104 اور 105 میں کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، اور آؤ پیغمبر کی طرف، جو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقے کافی ہیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ کیا یہ باپ دادا ہی کی تقریر دیے چلے جائیں گے خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر تک نہ ہو؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسری گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا، یعنی کہ کسی دوسرے کی جو گمراہی ہے اس سے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، تم نے اپنی قبر میں اپنے خود کا جواب دینا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس سے پلٹ آؤ، پھر وہ تمہیں اچھا اسی آیت میں جو آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے نا کہ اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا۔ اچھا، اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ اپنا اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یہ ایسی بدترین گمراہی ہے کہ جس میں تقریباً ہر زمانے کے لوگ مبتلا رہے ہیں، اور ہمیشہ خدا کے رسولوں کی ہدایت کو ماننے سے یہی چیزیں انسان کو روکتی رہی ہیں۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ نے جب لوگوں کو خدا کی شریعت کی طرف بلایا تھا تو اس وقت لوگوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ سورہ یونس آیت نمبر اپنا 78 میں آیا ہے کہ کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بھی جب اپنے جو قبیلے والے ہیں نا ان کو جب شرک سے روکا تو انہوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ جو کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 53 میں آئی ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ اسی طرح ہر نبی کے مقابلے میں لوگوں نے یہی حجت پیش کیا کہ تم جو بات کہتے ہو یہ ہمارے باپ دادا کے طریقے کے خلاف ہے، اس لیے ہم اسے نہیں مانتے۔ ایسا اسی طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ ایک آیت میں بھی بیان کرتے ہیں کہ اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ اچھا، انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا ہے کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہیں، یعنی کہ انکار کرنے والے ہیں۔ آخر کار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔
یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا تو اپنے باپ دادوں کی پیروی کر لو یا پھر ہمارے ہی حکم کی پیروی کرو۔ اچھا، انہی جو لوگ ہیں نا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ لقمان کی آیت نمبر 21 سے لے کے 23 تک فرماتا ہے کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو وہ چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو۔ اچھا، جو تیسری چیز ہے نا جو وہ اپنا گمراہی لے کے آتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے یہ کہ غیر اللہ کی اطاعت، یعنی کہ اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت۔ یہ جو تیسرا راستہ ہے نا، یہ بھی قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ انسان جب خدا کے حکم کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے حکم کو مانتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ فلاں شخص بڑا آدمی ہے، کس کی بات پکی ہوگی، یا فلاں شخص کے ہاتھ میں میری روٹی ہے اس لیے اس کی بات ماننی چاہیے، یا فلاں شخص بڑا صاحب اقتدار ہے یا بڑی گدی پہ بیٹھا ہے، یعنی کہ جب تمہارے ہاں بچہ پیدا نہ ہو تو تم اللہ سے مانگنے کے سوا اور کوئی دوسرا کام کیا کر سکتے ہو، لیکن تم اپنا جاتے ہو پیروں کے پاس کہ وہ دے گا بچہ، انہوں خود نو اللہ نے دیتا ہوا، انہیں تینوں کی بچہ دینا کیڑی گل کرتے ہویا، کوئی عقل نو ہاتھ ماریا کرو، یا تے او دے کو پوچھ لو جیڑے اپنا تیرے بچے پیدا ہوئے وہ تینوں کنے دیتے جے تے وہ آ کے میں اپنے آپ نو دیتے پھر جانا جاؤ دے کول، نہیں جانا نہ جاؤ، لیکن جی وہ گل کہہ دے کہ مینوں بھی اللہ نے دیتے پھر تساں بھی اللہ دے کول جاؤ، وہ تو منو، پر نہیں جی تساں جانا وہ تھے کیوں؟ خیر اللہ کی عطا انہاں دی گلاں سن کے تواڈے ذہن اپنا جڑے ہے وہ بن گیا کہ جی اے بندہ ہے قابل قبول، اے فڈا آدمی ہے، فڈا اولیاء اللہ وا، اولیاء اللہ وا، یعنی کہ اللہ دا دوست ہے، وہ اللہ نہیں ہے، اے گل کیوں نہیں سمجھتے؟ اچھا آگے چلتے ہیں ہم، جیسا کہ ایک آیت میں بھی آتا ہے نا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 116 میں کہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، یعنی کہ جو لوگ اپنے فرقوں کے اوپر فخر کرتے ہیں نا، فخر کرتے ہیں کہ جی ساڈی تعداد دیکھو، یعنی کہ راستہ ایک ہی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی پیروی، اللہ کی اطاعت، اس کے سوا دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے، نہ آپ کی خواہشات نفس، نہ آپ کے باپ دادوں کی جو ہے وہ رسم و جو رواج ہیں یا ان کی اندھی تقلید۔ اچھا، اب آپ کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ جو گمراہی ہے اس کے تین بڑے راستے ہیں، پہلا خواہشات نفس، دوسرا باپ دادوں کی اندھی تقلید، اور تیسری جو غیر اللہ کی اطاعت ہے، یعنی کہ عام طور پر دنیا کے لوگوں کی بندگی جس میں دولت، شہرت یا دولت مند لوگوں کے احکامات، یا جو آپ کا جو ایک کنٹری کا کوئی ہے وہ بڑا ہے یعنی کہ حکمران، اگر آپ اس کی بھی اطاعت کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے الٹ ہے، پھر بھی آپ اسی لائن میں ہوں جس میں وہ جو ہے وہ بتوں کو پوجنے والے ہیں، یعنی کہ آپ اسی لائن میں ہوں، چاہے آپ بت کو پوج رہے ہو یا آپ کسی اپنے انسان کی اطاعت کر رہے ہو، یعنی کہ آپ پھر اسی راستے میں ہو جو راستہ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جو راستہ جنت کی طرف لے کے جاتا ہے وہ راستہ صرف ایک ہے، وہ کیا ہے؟ ہر کام میں دن اور رات، صبح و شام پیروی صرف ایک ذات کی، وہ ذات کا نام ہے اللہ تعالیٰ۔ بات ختم۔ یہ تین بڑے بڑے بت ہیں جو خدائی کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں، جو شخص مسلمان بننا چاہتا ہو اس کو سب سے پہلے ان تین بتوں کو توڑنا چاہیے، پھر وہ حقیقت میں مسلمان ہو جائے گا، ورنہ جس نے یہ تینوں بت اپنے دل میں بٹھا رکھے ہوں اس کا بندہ خدا ہونا مشکل ہے۔ وہ دن میں اگر 50 نمازیں بھی پڑھتا رہے، پورا دن جو ہے تسلے کے اوپر رہے، وہ دکھاوے کے روزے رکھ کے اور مسلمانوں کی سی شکل بنا کر انسانوں کو دھوکہ وہ دے سکتا ہے، لیکن خود اپنے نفس کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے کہ میں پکا مسلمان، مگر خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا، یعنی کہ وہ جو اکثر جو ہے وہ انجینئر صاحب یہ بات بیان کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے ہاں مسلمان نہیں، ہاں بے شک آپ اپنا جو ہے وہ پاکستان کے انڈیا کے آئی ڈی کارڈ میں آپ مسلمان ہیں۔ اچھا، تو یہ ہم نے جو بات کی وہ یہ کی کہ مسلمانوں اور کافروں میں فرق کیا ہے، تو ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ مسلمان حقیقت میں وہی ہے جو صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور جو کافر ہے وہ کون ہے؟ جو یا تو اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے، یا تو اپنے جو ان کے ابا و اجداد باپ دادے پیر
ملا حضرات ہیں ان کی وہ اپنا اندھی تقلید کرتا ہے. یہ نہیں کہ ان کی بات کو ویریفائی کر لے قرآن و سنت سے، نہ جو انہیں کہتا وہ کہتا، یعنی کوئی حق ہو گیا.